ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا اس تقریب میں کہ جناب میں ابھی اعلان کرتا ہوں کہ شام کے اوپر سے ہم اپنی پابندیاں اٹھا رہے ہیں. اس پہ بڑی تالیاں بجیں, بڑی واہ واہ کاری ہوئی, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو پھر چپ کرنا پڑا تھوڑی دیر کے لیے, کیونکہ لوگوں نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا. حتیٰ کہ محمد بن سلمان تالیاں بجاتے بجاتے کھڑے ہو گئے اور باقی سب لوگ بھی کھڑے ہو گئے, اور وہاں پہ بہت دیر تک ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا گیا کہ انہوں نے شام کے اوپر سے پابندیاں ختم کر دی ہیں. لیکن دیکھیں, جو یہ جتنے مرضی ممالک ایک دوسرے کے قریب آئے, یہاں اپنے قومی مفادات یا اپنے ملکی مفادات سب سے آگے رکھے جاتے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جب ایک مشروب پیش کیا گیا, یہ ایک ویژول ہے, یہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے پوری دنیا میں. ایک چھوٹا سا گلاس ہے, ایک سعودی عملے کا شخص ہے جو آتا ہے اور ایک مشروب دیتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, وہ مہمان ہے, اور ایک مشروب دیتا ہے محمد بن سلمان کو. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مشروب کو اپنے گھٹنوں کے بیچ میں اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, جبکہ محمد بن سلمان جو ہے وہ اس مشروب کو پی لیتے ہیں. محمد بن سلمان اس مشروب کو پیتے ہیں اور وہ گلاس واپس چلا جاتا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کیونکہ مشروب کو نہیں پیا تو مشروب ان کے ہاتھ میں تھا, اور اس کے بعد وہ بڑے آرام سے تھوڑا جھکتے ہیں اس کی طرف, محمد بن سلمان کو مخاطب کرتے ہیں, محمد بن سلمان کے ساتھ بات چیت شروع کرتے ہیں, اور بڑے غیر محسوس انداز میں اپنا ایک ہاتھ پیچھے لگا کے اور اس مشروب کو سائڈ میں پھینک دیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ مشروب کیوں نہیں پیا؟ یہ بڑا سوال یہ ہے نا. دیکھیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو کوئی ایسا مشروب دیا گیا ہو جس میں ان کی طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہو, اس بات کا تو خیال رکھا جائے گا نا. تو جو مشروب دیا گیا ہوگا وہ صحت کے لیے برا بھی نہیں ہو سکتا. لیکن کیونکہ یہاں پہ جتنے مرضی اچھے تعلقات ہوں, ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, ایس او پیز نہیں توڑے جا سکتے, اور یہی دنیا کی بڑی طاقتیں کرتی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ آپ کے تعلقات جتنے مرضی اچھے ہوں, آپ کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے بھروسہ نہیں کرنا. آپ نے اپنے طریقے سے چلنا ہے اور اپنی شرائط پر چلنا ہے. اس کو سوٹ بھی کرتا ہے نا, وہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کا پریزیڈنٹ ہے, اس کے کچھ ایس او پیز بھی ہیں. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے اس مشروب کو نہیں پیا اور بڑی چالاکی سے سائڈ پہ ہاتھ لے جا کے پیچھے سے اس کو مشروب کو غائب کر دیا اور اس کو پینے سے گریز کیا. تو یہ ایک ویژول پوری دنیا میں بڑا وائرل ہو رہا ہے. شاید سعودی لوگوں کو اچھا نہ لگے, لیکن انہیں اچھا نہ لگے یا اچھا لگے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کمل شوذب صاحبہ کا ایک جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہو گئی ہے. شاید یہ ایک لیک ویڈیو ہے جس میں وہ شاید کہیں بات کر رہی تھی, وہاں سے وہ کلپ نکلا اور لگ گیا, اور اس میں انہوں نے علیمہ خان صاحبہ پہ تنقید کی ہے جو عمران خان صاحب کی بہن ہے. کمل شوذب صاحبہ ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کی دیگر خواتین ہوں, ان کے اوپر تحریک انصاف اکثر تنقید کرتی رہتی ہے, اور وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ بھی تنقید کرتے رہتے ہیں. تحریک انصاف کا سوشل میڈیا تو ایسا ہے کہ عمران خان صاحب پہ بھی وہ تنقید کر دیتے ہیں جب کبھی کوئی غلط فیصلہ وہ کر لیں تو اس پہ وہ غصے میں آ گئی, اور ان کی جو ویڈیو ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ عہدوں کی عزت نہیں ہوگی تو کون سا ڈسپلن فالو کریں گے. یہ بات تو انہوں نے کہا کہ ڈسپلن تو فالو ہونا چاہیے پارٹی میں. پھر انہوں نے کہا بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے, ہم عزت کرتے ہیں اور وہ ہمیں بولنے کا موقع دیتے ہیں, ہم بولتے ہیں. عمران خان نے عہدے دیے ہیں, ان کے فیصلے کی عزت ہم کر رہے ہیں. کوئی کون ہوتا ہے اس کو یہ کہنے والا یہ تو منشی ہے, فلانا ہے, یا یہ باتیں کرنے والا؟ ٹکے ٹکے کے لوگ جو اٹھ کر بدتمیزیاں کر رہے ہیں, جو عمران خان کے گیٹ کے اوپر جو لوگ ڈیوٹیاں دیتے تھے وہ اٹھ کر پارٹی چیئرمین کو بے عزت کر رہے ہیں. دیکھیں, جو لوگ گیٹ کے اوپر ڈیوٹیاں دیتے تھے وہ تنخواہ دار نہیں تھے, یہ سارے وہ لوگ تھے جو اپنی جان پر کھیل کے عمران خان صاحب کی حفاظت کر رہے تھے. میرے خیال میں یہاں تھوڑا سا اوور ڈوز ہو گئی. جو لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے وہ بڑے قابل احترام لوگ تھے, بڑے بڑے بزنس مین, بڑے اچھے لوگ, تگڑے پیسے والے لوگ بھی وہاں آ کر بیٹھے ہوئے تھے. وہ وہیں پر آ کے باہر ڈیوٹی دیتے تھے اور وہ اپنی مرضی سے آ کر بیٹھتے تھے, انہیں کوئی بلاتا نہیں تھا یا ان کی یہ ڈیوٹی نہیں تھی ایز سچ. وہ آ کر کہتے تھے جی ٹھیک ہے ہم نے اپنے لیڈر کی حفاظت کرنی ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ علیمہ خان نے کہا کہ گوہر کون گوہر؟ عمران خان چیئرمین ہے, تو میں علیمہ آپا سے لڑوں گی جس دن مجھے وہ نظر آئیں گی کہ یا تو آپ اعلان کریں کہ آپ سیاست میں آ گئی ہیں, اور اگر آپ خان صاحب کی فیملی ہیں تو پلیز آپ پارٹی کو پھر برباد مت کریں باہر سے بیٹھ کر. اچھا, اب یہ اس کے بعد بڑا زیر عتاب آ گئی ہیں کمل شوذب صاحبہ. وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ان پر الزامات لگتے رہے کہ یہ خواتین مخصوص نشستوں کے حوالے سے عدالتوں میں ضرور جاتی ہیں, لیکن عمران خان کے کیسز ہوں, احتجاج ہوں یا عدالتی کوئی اڈیالہ کی کارروائیاں ہوں, وہاں پہ ان کی حاضریاں جو ہے وہ اکثر نہیں لگتی. تو اس وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ پہلے بھی کافی پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے جو ہے وہ آوازیں احتجاج کی اٹھتی رہتی ہیں. جب ایک پارٹی ایسی حالات میں ہوتی ہے تو یہ نارمل ہیں چیزیں. میرے خیال میں ان چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے. اور عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ ایک
मखसूस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रही हैं जिसको सब लोग समझ नहीं सकते। उनका भाई जो है वो उम्र के इस हिस्से में है, वो खुद भी, और उनके साथ जो कुछ हो रहा है, 70 साल से ज़ायद उनकी उम्रें हैं, बार बार वो गिरफ्तार हो जाती हैं, बार बार उन्हें जो है वो टॉर्चर किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, 2-2 महीने उनके भाई से उनकी मुलाकात नहीं होने दी जाती। तो अगर वो कोई सख्त बात कर दें तो मेरा नहीं ख्याल, जैसे फैसल चौधरी की मैं तारीफ करूंगा, आप उन्हें कुछ भी कहें, लेकिन जब उनके ऊपर अलीमा खान साहिबा ने उनके ऊपर तनकीद की तो उन्होंने उसको वेलकम किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान की बहनें परेशान है, वो मुझे कुछ भी कह सकती हैं और उनकी परेशानी और उनका कहना जायज़ है, मैं किसी किस्म का जो है इसके ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं दूंगा। तो फैसल चौधरी ने बड़े ज़र्फ का सबूत दिया था। जुनैद अकबर साहब ने एक बात की है, उन्होंने कहा लोग निकलना चाहते हैं इमरान खान के लिए, लेकिन अगर मेरी जेब में खोटे सिक्के हों इनकलाब के लिए तो कैसे लोगों को निकालूंगा। इनकलाब के लिए तो ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, जिनकी अपने मकसद से कमिटमेंट हो, जो एस्टेब्लिशमेंट से कंप्रोमाइज़ लोग उनके इशारों पर बैठे और उनके इशारों पर खड़े हों, वो लोग तो नहीं चाहिए। अगर मुझे आप क़यादत ऐसी दें जो कंप्रोमाइज़ भी हो, उन पर इल्ज़ामात भी हों, फिर मुझे कहें कि सैलाब लेकर आ जाए, तो मैंने क्या आवाम से गालियां खानी है। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि मैं तो आवाम को निकाल कर ले आऊंगा, लेकिन ये बाकी लीडरशिप कंप्रोमाइज़ कर लेती है। जब ये कंप्रोमाइज़ कर लेगी तो फिर मैं क्यों आवाम से गालियां खाऊं। तो कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। शायद वो मजीद इख्तियारात चाह रहे हैं पार्टी के अंदर और कुछ ओहदों में तब्दीलियां चाह रहे हैं। हो सकता है इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो तो वो कुछ बातें कर पाएं। नाज़रीन, सरम जावेद साहिबा ने एक मरतबा फिर साबित किया है कि वो एक मजबूत आसाब की खातून है। जब उन्हें लाया गया पेशी पे तो जिस तरह उन्होंने खुलकर बात की, ना सिर्फ ऑपरेशन के बारे में, इंडिया के बारे में, मोदी के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में, मरियम के बारे में, आर्मी चीफ के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ को अगर मैंने कुछ कहा है तो उनका नुमाइंदा आगे अदालत में पेश हो जाए ना। ये कैसे हो सकता है कि आप मुझे सिर्फ ज़बानी कलामी करी जाए। तो बड़े मजबूत आसाब की खातून है, आयरन लेडी है वाकई। और ये खातून मरियम नवाज को आंखों में चुभती है और इसीलिए हर दफ़ा इन्हें जो है निशान इबरत बनाने की कोशिश की जाती है। कुछ नून लीगी जो है ना नवाज शरीफ साहब से इतने मायूस हो गए हैं कि वो अब इमरान खान का मवाजना औरंगजेब साहब से कर रहे हैं। ये औरंगजेब साहब एयरफोर्स के तर्जुमान, इमरान खान का मवाजना उनसे क्या बनता है भाई। एक का काम जहाज उड़ाना है, एक का काम मुल्क चलाना है। एक ने जंग लड़नी है, एक ने जंग का सामान खरीद के और सहूलत फराम करनी है। ये तो मवाजना को बनता नहीं है। क्या औरंगजेब साहब ने इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है जो आप इमरान खान साहब से उनका मवाजना करेंगे। मसला सिर्फ इतना है कि नवाज शरीफ साहब इस हद तक नीचे जा चुके हैं कि अब उनकी पार्टी के लोग या उनके करीबी लोग जो हैं वो बंदे ढूंढते कि कोई मकबूल आदमी हो तो इमरान खान के खाते डाल दे। वो बेचारा थ्रो फेंकने वाला आया था नदीम, उसको उठा के इमरान खान के सामने खड़ा कर दिया। यानी इनको जो बंदा थोड़ा सा भी मकबूल नजर आता है ना, उसको लाके इमरान खान के सामने खड़े करके टेस्ट करते हैं। और भाई हर एक का अपना अपना काम है। इमरान खान लीडर है, उसका मुकाबला करना है। आपने तो आर्मी चीफ से भी नहीं कर सकते आप। आसिम मुनीर से उनका क्या मुवाजना, ये रिटायर हो जाएंगे, वो लीडर है, वो फैसले करने वाला है, ये फैसले फॉलो करने वाले हैं। तो ये मुवाजना आप सिर्फ कर सकते हैं नवाज शरीफ से, जरदारी से। वहां बेचारों से हो नहीं रहा तो वो बंदे ढूंढते रहते हैं।